ایران کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں، ایران کے خلاف جنگ خاتمے کے قریب ہے، طاقت کو ختم کر دیا، نئی ایرانی قیادت کو بھی مار دیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں اطلاعات ملی ہیں کہ ایران مذاکرات کرنا چاہتا ہے، اگر مناسب شرائط ہوں تو امریکہ بھی غور کر سکتا ہے۔ اگر ایران نے عالمی تیل کی ترسیل متاثر کرنے کی کوشش کی تو امریکہ پہلے سے کہیں زیادہ سخت حملہ کرے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ نئے سپریم لیڈر خطے میں امن کے ساتھ رہ سکیں گے۔ ایران اسرائیل کو ختم کرنا چاہتا تھا، حملے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ایران کے پاس ایٹم بم آ جاتا تو مشکل صورتحال ہوتی۔ معلوم نہیں ایران کب شکست تسلیم کرے گا، ابھی مکمل فتح حاصل نہیں کی۔ ایران کے پاس اب بحریہ ہے، نہ مواصلاتی نظام، فضائیہ بھی باقی نہیں بچی۔ میزائل صرف اکا دکا رہ گئے، ڈرونز ہر جگہ تباہ کیے جا رہے ہیں، بجلی پیدا کرنے کے مراکز بھی ابھی تک نشانہ نہیں بنائے گئے، لیکن ضرورت پڑی تو انہیں بھی تباہ کر دیا جا سکتا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں تیزی، تیل کی قیمتیں گر رہی ہیں۔ آبنائے ہرمز سے رکاوٹ ختم نہ ہوئی تو موت، آگ اور قہر برسے گا۔ جو ایران کو ختم کرنے کا خواب دیکھتا ہے وہ تاریخ نہیں جانتا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں ایران کو تباہ کرنے والے آئے اور گئے لیکن وہ قائم رہا۔ تاریخ گواہ ہے کسی طاقت کی ایران کو مٹانے کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔ امریکی صدر کی دھمکی پر علی لاریجانی کا بھی سخت رد عمل، کہا تم سے بڑے بڑے بھی ایرانی قوم کو مٹا نہیں سکے۔ ایرانی قوم کھوکھلی دھمکیوں سے نہیں ڈرتی، اپنا خیال رکھو کہیں تم ہی نہ مٹ جاؤ۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا امریکہ کے ساتھ مذاکرات ہمارے ایجنڈے میں شامل نہیں، ہم پر جنگ مسلط کی گئی، ہم صرف اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیلی طیاروں کی تہران پر شدید بمباری، مشرقی، جنوبی اور مغربی تہران کے مختلف علاقے دھماکوں سے گونج اٹھے۔ درجنوں افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات۔ اصفہان، تہران اور تبریز پر بھی حملے کا راج۔ گورنر ہاؤس میں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ حملوں کے بعد آگ بھڑک اٹھی، بجلی کا نظام متاثر، عالمی ورثہ قرار دیا گیا، تاریخی مقام کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ اصفہان میں دھماکے ایران کی نیوکلیئر سائٹس کے قریب ہوئے۔ بین الاقوامی ایٹمی ایجنسی نے دعویٰ کیا کہ ایران میں افزودہ یورینیم کے ذخائر موجود ہیں۔ ایران میں اب تک شہادتوں کی تعداد 1350 سے زائد ہو گئی۔ ایرانی ہلال احمر کے مطابق اسرائیل امریکہ فضائی حملوں میں 13,785 عام مقامات کو نشانہ بنایا گیا، 11,293 رہائشی عمارتوں کو نقصان پہنچا، 2,383 کاروباری مراکز متاثر، 65 اسکولوں اور تعلیمی اداروں کو شدید نقصان پہنچا، 32 میڈیکل اور صحت مراکز بھی حملوں میں تباہ۔ لڑیں گے مریں گے مگر جھکیں گے نہیں، شہریوں کا واضح پیغام۔ براہ راست نشریات کے دوران حملے کے بعد ایرانی ڈٹ گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ملک کی حمایت میں جمع شہریوں پر امریکہ اور اسرائیلی فوج کی جانب سے حملہ کیا گیا۔ حملے کے باوجود شہری میدان چھوڑ کر نہیں بھاگے بلکہ ایرانی پرچم بلند کیے اور اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ شہریوں کا کہنا تھا ہم لڑیں گے، جان دے دیں گے مگر ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ ایران کا اسرائیل پر طاقتور میزائلوں سے حملے کا دعویٰ۔ 34ویں لہر میں امریکی اور اسرائیلی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران میں تل ابیب میں 10 خیبر شکن میزائل داغ دیے، کئی عمارتیں تباہ، مزید 2 اسرائیلی ہلاک، تعداد 13 تو ہو گئی۔ پاسداران انقلاب کا امریکی نیوی پر بھی خیبر شکن میزائل سے حملہ کرنے کا دعویٰ۔ ایرانی حملوں میں زخمی اسرائیلی شہریوں کی تعداد 2000 سے متجاوز، 24 گھنٹے میں 191 اسرائیلی زخمی ہوئے۔ جنگ کے آغاز سے اب تک 2339 افراد زخمی ہوئے۔ ایران نے اسرائیل کے شہر حیفا میں آئل ریفائنری اور آئل ڈپو پر حملہ کر دیا۔ اسرائیلی تیل کی تنصیبات کو ڈرونز کی مدد سے نشانہ بنایا۔ کویت میں امریکی فوجی اڈے پر ڈرون حملہ، کسی جانی یا بڑے نقصان کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ دوسری جانب اماراتی وزارت دفاع نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ منگل کو ایران کے 9 میزائلوں میں مشرقی وسطی کشیدگی، برطانوی ایئر لائن کی پروازیں منسوخ۔ اس حوالے سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ برطانوی ایئر لائن کی ابوظہبی آنے اور جانے والی پروازیں سال کے آخر تک منسوخ کر دی گئی ہیں۔ مسقط، منامہ، دوحہ، دبئی اور تل ابیب کی تمام پروازیں بھی رواں ماہ کے آخر تک بند۔ روسی صدر پیوٹن اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ کریملن کے درمیان روسی صدر نے تنازع کو جلد از جلد کم کرنے پر زور دیا۔ روسی صدر کا امریکی صدر ٹرمپ سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران سے جنگ ختم کرنے کا مشورہ۔ پیوٹن نے ایران سے جنگ کے جلد خاتمے کے لیے کچھ تجاویز دی۔ روس کا یورپ کو LNG کی سپلائی مکمل طور پر روکنے کا عندیہ۔
صدر پیوٹن کہتے ہیں یورپی یونین کے ممالک روسی LNG اور دیگر توانائی پر اضافی پابندیاں عائد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حکومت کو ہدایت کی ہے کہ وہ یورپی مارکیٹ میں توانائی کی سپلائی روکنے کے امکان کا جائزہ لے، کسی بیرونی اشارے کا انتظار نہ کیا جائے۔ ایران مذاکرات کا آغاز کرے تو صدر ٹرمپ تیار ہوں گے، امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف کا امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو۔ کہا ٹرمپ اصولی طور پر ہمیشہ مذاکرات کے لیے تیار رہتے ہیں، تاہم موجودہ صورتحال میں پہل تہران کی جانب سے ہونی چاہیے۔ حالیہ امریکی حملوں کے نتیجے میں ایران کے جوہری افزودگی پروگرام اور اہم تنصیبات کو نمایاں نقصان پہنچا۔ امریکہ ایران کے پیچھے مذاکرات کے لیے نہیں جائے گا۔ صدر ٹرمپ کی پالیسی طاقت اور سفارتکاری دونوں پر مبنی ہے۔ گیند ایران کے کورٹ میں ہے کہ وہ مذاکرات کا راستہ اختیار کرتا ہے یا نہیں۔ آج ایران پر حملوں کا سب سے شدید دن ہوگا، امریکہ کی دھمکی۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزیٹ ایران پر بدترین جارحیت اور معصوم شہریوں کی شہادتوں پر جواز گھڑنے لگے۔ نیوز کانفرنس میں کہا ایران اسکولوں اور اسپتالوں سے میزائل داغ رہا ہے۔ امریکہ نے ایران کی بحری فضائی اور دفاعی نظام کو تباہ کر دیا، میزائلوں اور دفاعی صنعتی ڈھانچے کو بھی تباہ کیا۔ آپریشن ایپک فیوری کے مقاصد اب بھی وہی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے واضح طور پر کہا کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ایران نے اپنے پڑوسی ممالک کو نشانہ بنا کر ایک بڑی غلطی کی۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ مشتبہ خامنائی کے لیے دانش مندی ہوگی کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پیغام پر عمل کریں۔ ایران نے آبنائے ہرمز سے تیل کی آمد و رفت روکی تو اسے سخت جواب دیں گے۔ سعودی کابینہ کا اپنی سلامتی اور خود مختاری کے لیے ضروری اقدامات اٹھانے کا اعلان۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس۔ ایران کی جانب سے ہونے والے حملوں کی مذمت۔ اعلامیہ میں کہا گیا خلیجی اور دوست ممالک پر حملے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ اس قسم کے اقدامات علاقائی امن کو متاثر کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب کو حملوں کا جواب دینے کا مکمل حق حاصل ہے۔ سعودی کابینہ نے میزائل ڈرون حملے ناکام بنانے پر وزارت دفاع کی کارکردگی کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایران کے سپریم لیڈر مشتبہ خامنائی کے نام خط۔ آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر تعزیت کا اظہار۔ ایران کے سپریم لیڈر کی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ کہا آیت اللہ خامنائی کی شہادت کی وجہ سے پاکستانی عوام شدید دکھ میں ہے۔ مشکل وقت میں ایران کی قیادت اور عوام کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ امید ہے آپ کی قیادت آنے والے سالوں میں ایران میں امن، استحکام، وقار اور خوشحالی کی طرف رہنمائی کرے گی۔ وزیر اعظم نے ایران کے ساتھ مل کر کام جاری رکھنے کے لیے پاکستان کے عزم اور دونوں برادر ممالک کے مفاد کے لیے باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید مستحکم کرنے کا اعادہ کیا۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا تعلق ہے اور اس کے تعلقات ہیں جو خلیجی ریاستوں کے ساتھ، تو ہمیں یہاں پہ بیٹھ کے آئین پاکستان بھی یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم یہ تبصرہ شروع کر دیں کہ پاکستان اگر ایران کے ساتھ ہے تو سعودی عرب کے ساتھ کیسے رہے گا، اگر سعودی عربیہ کے ساتھ ہے تو ایران کے ساتھ کیسے رہے گا۔ یہ کام آپ ریاست پہ چھوڑ دیں۔ اسی تنازع کو سامنے رکھتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان نے مناسب سمجھا کہ وہ پاکستان نہ چھوڑے۔ روس کا دورہ تھا وہ بھی ملتوی کر دیا۔ خطے میں صورتحال کشیدہ، خارجہ پالیسی سے متعلق بحث سے اجتناب کیا جائے۔ دو افراد کے بیانیے سے قومی پالیسی تبدیل نہیں ہوتی، ریڈ لائن کراس ہوگی تو قانون حرکت میں آئے گا۔ وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس، وزیر قانون اعظم نذیر طارڑ نے کہا آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر صدر اور وزیر اعظم نے افسوس کا اظہار کیا۔ پاکستان نے معاملے کا سفارتی حل نکالنے کی کوشش کی۔ خطے کی کشیدہ صورتحال کے پیش نظر وزیر اعظم نے دورہ روس ملتوی کیا۔ پاکستان کا اپنے دفاع اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے واضح موقف ہے۔ موجودہ صورتحال کے باعث پوری دنیا گہری تشویش میں مبتلا ہے۔ غیر ذمہ دارانہ بیانیے عالمی سطح پر پاکستان کی پوزیشن کو متاثر کرتے ہیں۔ وزارت خارجہ، وزیر اعظم آفس اور عسکری اداروں پر اعتماد کرنا چاہیے۔ وزیر اطلاعات عطا طارڑ نے کہا زیادہ ویوز لینے کے چکر میں بھیڑ چال چلی جا رہی ہے۔ مسلم ممالک سمجھتے ہیں شاید یہ ریاست کی پالیسی ہے، خارجہ پالیسی کو مقامی سیاست کی نظر نہ کریں۔ ایران میں ظلم ہوا، ایک روحانی پیشوا شہید ہوا، ہم خاموش بیٹھے ہیں۔ جارحیت پر پارلیمنٹ نے مذمت کی کوئی قرارداد منظور نہیں کی۔ خطہ جنگ کی طرف جا رہا ہے لیکن یہ پارلیمنٹ کچھ نہیں کر رہی۔ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا آپ پاکستان کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ زر اور زور کی بنیاد پر یہ پارلیمنٹ بنی، یہ حکومت ان حالات میں پاکستان نہیں چلا سکتی۔ قومی حکومت کی ضرورت ہے۔ پیٹرولیم پر اپوزیشن بولنا چاہتی ہے لیکن اجلاس ملتوی کر دیا جاتا ہے۔ ایسا پاکستان عوام کو قابل قبول نہیں۔ اگر پارلیمنٹ کو اس طرح سے چلانا ہے تو ہم پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھیں گے۔
ٹرمپ کا جنگ جلد ختم کرنے کا اشارہ، عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں مزید گر گئیں۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی فی بیرل قیمتوں میں 17% تک کمی ریکارڈ۔ برینٹ کروڈ $83 فی بیرل، امریکی خام تیل WTI $78 فی بیرل ہو گیا۔ ایشیائی سٹاک مارکیٹس میں بھی تیزی، ہانگ کانگ سٹاک مارکیٹ میں 1.2%، جبکہ کوریا میں 6.2% تیزی دیکھنے میں آئی۔ جاپانی سٹاک مارکیٹ میں بھی 3.2% اضافہ ہوا۔ فی تولہ سونا 62 روپے اضافے سے 5,39,562 روپے کا ہو گیا۔ عالمی صرافہ بازار میں سونا $62 اضافے سے $5,168 فی اونس ہو گیا۔ یورپی یونین نے انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں جنگ بڑھی تو دنیا میں مہنگائی کا طوفان آ جائے گا۔ جنگ بڑھنے کی صورت میں ایندھن کی قیمتیں تیزی سے بڑھ سکتی ہیں۔ ایسی صورت میں دنیا کو جمود اور مہنگائی کے دوہرے دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا تب عالمی سطح پر قیمت $150 تھی۔ مجبوراً عوام پر بوجھ ڈال دیا گیا۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کہتے ہیں جو حالات ہیں پیٹرول کی قیمت میں شاید زیادہ رد و بدل نہ آئے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پیٹرول کی قیمت میں مزید اضافہ آیا تو کفایت چواری کے ذریعے کنٹرول کریں گے۔ PTI نے 2022 میں عدم اعتماد کے وقت پیٹرول کی قیمتوں پر سیاست کی، پھر ملک کو نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ پیٹرول کی ترسیل میں سعودی عرب اور UAE سے ہمیں مدد مل رہی ہے۔ روس کا تیل شاید آئل کمپنیوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے B42 نیوز۔